وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اسلم رئیسانی صاحب BBC اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. آپ کی حمایت یافتہ موجودہ وفاقی حکومت نے کوئی سال بھر پہلے اسی مہینے نومبر میں ایک پیکج دیا تھا، آغاز حقوق بلوچستان پیکج. اس میں کوئی 5-6 موٹے موٹے نقطے تھے. مثلا یہ کہ اس بلوچ قیادت سے بات چیت کرنا جو ناراض ہو کے مسلح مزاحمت کی طرف چلی گئی ہے، لاپتہ لوگوں کو بازیاب کروانا جو اب تک کا بلوچستان کا سب سے بڑا سیاسی مسئلہ رہا ہے، گرفتار سیاسی کارکنوں کو رہا کروانا، صوبے کے وسائل پر مرکز اور فوج کے کنٹرول کو کم کر کے مقامی کنٹرول کو بڑھانا، اور غیر ضروری جو تعیناتیاں ہیں سیکیورٹی فورسز کی وہ ختم کرنا، سوئی اور کوہلو کے علاقے سے فوج کو نکال کے وہاں فرنٹیئر کور کو تعینات کرنا وغیرہ وغیرہ، نئی چھاونیاں نہ بنانا. آپ کو کیا لگتا ہے سال بھر میں ان میں سے کسی ایک نقطے پہ بھی عمل ہوا؟ جو مجوز چھاونیاں بننے تھے وہ تو ابھی بند ہو گیا. ابھی کوئی اور نیا چھاونی نہیں بن رہا. اچھا، ڈیرہ بگٹی سے اور سوئی سے فوج وڈرا کر کے اپنے کنٹونمنٹ میں چلی گئی، یعنی کوئٹہ کے کنٹونمنٹ میں چلی گئی اور وہاں فرنٹیئر کور کے حوالے کر دیا گیا. چیک پوسٹ جو فرنٹیئر کور کے تھے وہ تقریباً وہ سب ہٹا دیے گئے. جو ہمارے بھائی ناراض ہیں اب ان سے بات چیت کے لیے تو میرے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. میں نے پرائم منسٹر، میں نے پریزیڈنٹ، میں نے دوستوں سے میں نے بات کی، لیکن اب تک اس سلسلے میں مجھے کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. اچھا، آغاز حقوق بلوچستان، اب دیکھیں 63 سال میں نہیں، آپ کو تو مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن جس پارلیمنٹ نے اس کی منظوری دی اس سیاسی قیادت نے اس نمائندہ منتخب پارلیمنٹ، یہ سوال پھر آپ پارلیمنٹ سے کریں نا جی. نہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ سال بھر میں اس نے کیا کیا اس معاملے؟ دیکھیں، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ 63 سال گزرنے کے بعد جب 1 سال پہلے آغاز حقوق بلوچستان کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کو امپلیمنٹ کرنے میں بھی ٹائم لگے گا نا. یعنی آپ 63 سال کے جو زیادتیاں ہیں جو ہمیں اگنور کیا گیا ہے اس کو 1 سال میں تو آپ ختم نہیں کر سکتے. فور دیٹ میٹر یو ہیو ٹو ویٹ. تو ابھی آہستہ سے ہو رہا ہے. اب اگر کوئی کہتے ہیں کہ اس طرح اسنیپ آف اے فنگر یا کوئی وہ کیا کہتے ہیں وہ جادو کی چھڑی تو نہیں ہے. یہ تو بلوچستان میں جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے جس پہ پچھلے دنوں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی ایک رپورٹ جاری کی اور گریو کنسرن شو کیا، گہری تشویش کا اظہار کیا کہ بلوچستان وہ خطہ ہے پاکستان کا جہاں سے شہریوں کے لاپتہ ہونے کا، سیاسی کارکنوں کے لاپتہ ہونے کا، وکیلوں کے، انسانی حقوق کے کارکنوں کے، طلباء کے لاپتہ ہونے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. اور ان لوگوں کو اب اس سلسلے نے ایک نئی شکل اختیار کی ہے کہ جو لوگ لاپتہ ہوتے ہیں ان کی لاشیں ملتی ہیں بعد میں، تشدد زدہ لاشیں ہوتی ہیں. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے پچھلے 2 سالوں سے جاری ہے. تو یہ تو رکا نہیں، کیوں نہیں رک پایا؟ آپ کی گورنمنٹ کیوں نہیں روک پائی؟ ایک بات آپ کو میں یاد دلاؤں کہ جو انڈر گراؤنڈ آرگنائزیشنز ہوتے ہیں جو کوورٹلی آپریٹ کرتے ہیں، وہ ان کا فینومینا یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھی مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ساری دنیا میں آپ دیکھیں، فلسطین کو دیکھیں، کچھ شاید مطلب ایجنسیز والے اٹھاتے ہیں لیکن وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. ابھی زیادہ تر لوگ جو ہے وہ آپس میں بالکل آپس میں. میرا اپنا بیٹا ہٹ لسٹ پر ہے. اب میرے بیٹے نے کس کا کیا گناہ کیا؟ یعنی میرے بیٹے کا رتیب پر بھی اس میں کوئی قصور نہیں، وہ بھی ہٹ لسٹ پر ہے. میں ہٹ لسٹ پر ہوں. میرے دوسرے میر اصل خان جو ہٹ لسٹ پر ہے، ڈاکٹر مالک یہ سب ہٹ لسٹ. میرے بھائی حاجی لشکری ہٹ لسٹ. کس کی ہٹ لسٹ پہ؟ یہ جو انڈر گراؤنڈ آرگنائزیشنز ہیں جو اپنے آپ کو جو سوڈو نیشنلسٹ ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑے کمپرست کہتے ہیں. کمپرست تو میں بھی ہوں، میں بھی بلوچ ہوں. لیکن ابھی وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. یعنی اب ان کے مفادات کی جنگ شروع ہو گئی. لیکن اسی ہفتے نواب اسلم رئیسانی صاحب جنیوا میں ایک کانفرنس ہوئی ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ایشین فیڈریشن اگینسٹ انوالنٹری ڈس اپیئرنسز کی. اس میں یہ کہا گیا، ایک رپورٹ پیش کی گئی جس میں کہا گیا کہ پچھلے 4 مہینے میں 40 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے بلوچستان میں، درجنوں لاپتہ ہو گئے، اور پاکستانی ریاست نے بلوچستان میں مارو اور پھینک دو کی پالیسی اپنا رکھی ہے. آپ کیا کہیے گا؟ نہیں، یہ بات غلط ہے. یہ دیکھیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل والے یہ لوگ ایگزیجریشن بھی کرتے ہیں. اب وہ کیا نام، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، اس نے پاکستان کو کرپشن کے پتہ نہیں کس نمبر پہ اس نے رکھا ہوا ہے. حالانکہ کوئی بتا رہے تھے کہ کسی نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے دفتر کو وزٹ کیا، ایک ٹیبل ہے، ایک کرسی ہے، ایک ٹیلی فون ہے. اب اس کا بھی آرگنائزیشن نہیں، یہ لوگ ایگزیجریٹ بھی کرتے ہیں بہت.
یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں ایسا کچھ نہیں ہے, لوگ لاپتہ نہیں, بلوچستان میں بلوچستان میں بالکل ہے, بالکل لاشیں مل رہی ہیں, لیکن جس انداز میں وہ اس کو پیش کرتے ہیں اس طرح نہیں ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ, ناٹ ایٹ آل. لیکن اس میں کسی بھی مثلا 100 واقعات ہوتے ہیں تو اس میں ایک میں بھی ریاست ملوث نہیں ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں نے انکار نہیں کیا, میرے کہا ایجنسیاں ملوث ہو سکتی ہیں, ریاست ملوث ہو سکتا ہے, لیکن یہ لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. جی تو وہ جو اکا دکا واقعات بھی ہیں جس میں سرکاری اہلکار یا سرکاری ایجنسیاں ملوث ہو سکتی ہیں, وہ آپ کے خیال میں اس کی شرح کیا ہے ایسے واقعات؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں کہا اس طرح نہیں ہے, اس طرح انہوں نے کہا 40 ہے, وہ 40 نہیں ہوں گے, وہ 3 4 5 6 7 ہوں گے, لیکن دے ناٹ 40. لیکن وہ جو 3 4 5 بھی ہیں اس کا مطلب وہ اب تک جاری ہیں اس طرح کی بات نہیں, اب تک جاری نہیں ہے. اچھا, دوسری طرف یہ تو وہاں کے سیاسی کارکنوں اور ان لوگوں کی بات ہوئی کہ جو آواز اٹھاتے ہیں حقوق کی, لیکن دوسری طرف وہ لوگ جو وہاں آباد کر رہتے ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات پچھلے 2 سالوں میں ماضی کے مقابلے بہت زیادہ بڑھے, اتنے بڑھے کہ وہاں سے لوگوں کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی ہے. جو لوگ ملک کے دوسرے حصوں سے تعلق رکھتے تھے وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا رہے ہیں وہاں سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی روک تھام میں صوبائی حکومت ناکام نہیں رہی ہے ابھی تک؟ نہیں, میں تو یہ قطعاً نہیں کہوں گا کہ ہم ناکام رہے, لیکن ہم نے اس کو کنڈیم کیا ہے. ہم نے کہا کہ یہ ایک گناہ ہے, نیاتے لوگوں کو قتل کرنا گناہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوگا, ہم بھی اس کو پسند نہیں کرتے, کیونکہ جو آباد کار ہے وہ کئی دہائیوں سے وہاں وہ رہائش پذیر ہیں, تو ان کا قتل تو یہ کوئی بلوچیت نہیں. خواتین کا قتل, بچوں کا قتل, ہمسائی کا قتل یا سفید ریشوں کا یعنی بوڑھوں کا قتل, یہ کوئی بلوچیت نہیں. اس کو ہم نے کنڈیم کیا اور ہم نے ٹارگٹ کلرز ہم نے پکڑے بھی ہیں. کون لوگ ہیں ٹارگٹ کلر جو آپ نے پکڑے؟ دیکھیں, ٹارگٹ کلر ہوتا ہے, چاہے وہ بلوچ ہو چاہے وہ جو بھی ہو. نہیں, ان کا کسی سیاسی تحریک سے تعلق ہے, کسی مزاحمتی تحریک؟ تو ظاہر یہ تو وہی لوگ ہیں جو انڈر گراؤنڈ آرگنائزیشن سے ان کا تعلق ہے نا. تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے بتائیں گے کہ بلوچستان میں اس وقت جسے آپ انڈر گراؤنڈ نیٹ ورکس یا آرگنائزیشنز کہہ رہے ہیں, کتنی تنظیمیں اس وقت موجود ہیں؟ یہ تو ہر دن آئے دن اخباروں میں آتے ہیں. اب مجھے کیا ضرورت ہے میں بتاؤں, یہ تو ہر اخبار میں ہر جگہ انٹرنیٹ پہ ہیں. اگر کسی بھائی کو دیکھنا ہے وہ تنظیموں نے تو نام اختیار کیے ہیں نا, نام اختیار کیے نا, تو لیکن اصل میں کتنی تنظیمیں ہیں اور وہ لیکن میں آپ کو کہوں کہ یہ سب کچھ انٹرنیٹ پہ موجود ہے. کسی نے بھی اگر دیکھنا ہے, کسی نے بھی ڈھونڈنا ہے, سارے انٹرنیٹ پہ ان کے ویب سائٹس پہ موجود ہیں. جی, تعداد کوئی نہیں ہے آپ کے پاس؟ تعداد میرے خیال کوئی 5-6 تنظیمیں ہوں گی, اس سے زیادہ نہیں, 5-6 تنظیمیں ہوں گی. لیکن اگر کسی بھائی نے بھی دیکھنا ہے, سب کچھ انٹرنیٹ پہ ہے. نہیں, میں دوسری بات سمجھنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں ان میں سے بعض تنظیموں پہ پابندی, وہ اس طرح کہ یعنی آپ مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں, میں نے ان کو سورس بتا دیا, سورس ہے انٹرنیٹ, اس میں سب کچھ ہے. اچھا, ان کے ویب سائٹس بھی ہیں. بلوچستان کی اقتصادی اور مالی خود مختاری پہ اگر آئیں تو پچھلے سال بھر میں یا جب سے آپ گورنمنٹ میں ہیں, آپ کو کتنی خود مختاری ملی ہے اپنے وسائل پہ, وہ قدرتی وسائل ہوں یا مالی وسائل ہوں؟ اقتصادی حالت کچھ بہتر ہوئی ہے صوبے کی, آپ کے اپنے خزانے کی؟ الحمدللہ وی آر کمفرٹیبل. بہتر ہوئی حالت؟ جی انشاءاللہ وی آر کمفرٹیبل. اور آپ کیونکہ میں چھوٹا سا مثال دوں کہ ہر سال ادویات کے پرچیز کے لیے ہم کوئی 32 سے 34 کروڑ روپے رکھتے تھے. اچھا, اس بجٹ میں میں نے 1 ارب روپے میں رکھوایا. ٹھیک. اچھا, بلوچستان کی سیاسی سبھا پہ بالکل آخری بات آپ سے پوچھوں گا, وقت کا میں سر آپ کے پاس بھی, کہ بلوچستان میں سیاسی کارکنوں کے, عام لوگوں کے لاپتہ ہونے کا پرسرار طور پہ اور ان کی لاشیں ملنے کا سلسلہ, آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ رکے گا, چلتا رہے گا, اور وہاں پہ عورتیں کوئٹہ میں اسی طرح احتجاج کرتی رہیں گی؟ دیکھیں, یہ اچھی بات نہیں. اس کو دس از ویری انڈیزائرڈ فار, میں اس کو اچھے نظر سے نہیں دیکھتا ہوں. جو بھی حرکتیں کرتا ہے میں اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے, اور مجھے امید ہے کہ مستقبل میں یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس کی روک تھام کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں, کیا ہونا چاہیے؟ اس کی روک تھام کے لیے حل کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ چونکہ آئے روز آپ دیکھتے ہیں کوئٹہ جو آپ کا دارالحکومت ہے صوبے کا, اس پہ خواتین اور بچیاں اپنے باپ, والدین, اپنے بھائیوں, اپنے رشتے داروں کی تصاویر لے کے احتجاج کر رہی ہوتی ہیں. اچھا, کچھ تو ایسے لوگ ہیں کہ وہ یا دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں, کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہاں گمشدہ وہ اپنے آپ کہتے ہیں. کچھ لوگوں کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی تصویریں لگی ہوئے ہیں وہ پیٹی کرمنلز ہیں. یہ سمجھتے ہیں یہ مسئلہ حل ہو چکا؟
یہ مسئلہ ہے نہیں، مسئلہ حل نہیں ہوا، نہیں مسئلہ حل نہیں ہوا، اس کو اب حل ہونا ہے اور حل ہونا چاہیے. اس کو کیسے ہونا چاہیے؟ میں پھر دیکھیے، اس کو صرف میں حل نہیں کر سکتا ہوں. اس کو یعنی سارے فریقین مل بیٹھ کر اس کے لیے کوئی حل نکالیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں چیف منسٹر ہوں یا وہ پرائم منسٹر ہے یا وہ صدر ہے یا وہ گورنر ہے، یہ لوگ بیٹھ کر اس کو حل کریں گے، نہیں، سارے فریقین مل بیٹھ کر اس کے لیے راستہ نکالیں. جس طرح میں نے کہا کہ میں آئی ایم ریڈی فار اے ڈائلاگ. میں نے کہا ہے کہ یار آئیں مجھ سے بات کری، جب مجھے بلائے میں آؤں گا، آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن وقت تک there is no response. السلام علیکم، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. Thank you.